جی خادم صاحب السلام علیکم. جی جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جناب. آپ سے آواز ہم آ نے رہی عرض ہے؟ کیا تھا نا کہ آپ اپنا ایک ثالث لے کے آئیں، کیونکہ آپ کے ساتھ بات کرنا بڑا مشکل ہے. سالس میں کیسے جاؤں؟ میں تو آپ کے پاس انٹری لینے کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگ بٹھا کر بیٹھا ہوں ساتھ. آپ کا تو جو پروسیس ہے یہ تو اتنا مشکل ہے، بس کیا بتائیں کیا آپ کو. مشکل ہے بھائی؟ لنک دے دیتے ہیں، آپ آ جاتے ہیں. ہم نے عرض یہ بھی کیا تھا دوست آپ بیٹھے اپنا ہیں، ثالث لے کے آئیں نا. دیکھیں نا، یہ علماء بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، بہت سارے ساتھی بیٹھے ہیں، گفتگو سن دکھائیں رہے ہیں. دکھائیں چہرہ کرائیں علماء کرام کا. یہ یہ ایک مولوی صاحب، جی یہ بھی لڑکے بھی بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی مدرسہ؟ اے علامہ صاحب، سب کو سلام ہے، سب کو سلام ہے. علماء کرام سب کو سلام، السلام علیکم، سب کو سلام ہے جی. جی خادم صاحب، تو آپ کی جانب سے میسج موصول ہوا تھا کہ آپ کسی ثالث کو نہیں مانتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی حضرت. اللہ نے کیا، ہم نے کہا تھا کہ ثالث اپنا لے کے آئیں. اگر آپ مان لیتے نہیں، نا ہم کہ ثالث ہے تو ہم ثالث سے بات کرتے ہیں، سب کچھ اس سے طے کر لیتے ہیں. دیکھیں نا، بات سنیں. ہم آپ کو یہ مرتبہ بھی کہا تھا، آپ پر ہمارے سالس کی ضرورت نہیں. اور مجھے ضرورت ہے نا، لوگوں کو ضرورت ہے. وہ ٹائم رکھے گا، ٹائم کیپ کرے گا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ٹھیک ہے نا. صرف اس میں یہ ہوتا ہے، صرف اس میں یہ ہوتا ہے اگر ہم جی اس میں کیا مشکل ہے؟ دونوں کو موضوع پہ رکھے گا نا. ایک طرف اگر سوال کا جواب نہیں دے رہا، ڈاج کر رہا ہے، تو اس کو دبائے گا کہ بھئی تم کیوں ڈاج کر رہے ہو. ثالث کا یہی کام ہے نا، ہوسٹ کا. یہ اس وقت ہوتے ہیں جب ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوں. آن لائن بھی ہو جاتا ہے بھائی، آن لائن بھی ہے. تو آپ یہ ارینج کر دیں. ارینج کر دیں. میں تو آپ نے آپ کی جانب سے پیغام یہی موصول ہوا کہ میں ثالث کو مانتا ہی نہیں نا. آپ اگر مجھے کہہ دیتے نہیں کہ تم نہیں، ارینج کر لے تو میں میں نے ارینج بھی صرف یہ کرتا، کہا تھا. آپ سے وہ سب کچھ طے کر، وہ خود ثالث آپ سے طے کر لیتا نا. چلیں اب ابھی دیکھیں نا تشریف بھائی، لائیں اتنے علماء کے ساتھ. میں نے جی یہ نہیں کہا تھا میں نہیں مانتا. میں نے کہا تھا اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم حسن اللہ یاری صاحب پر اعتماد کرتے ہیں. صرف اتنا گزارش کی تھی کہ اور میں ہر آپ پہ کتاب اعتماد کا نہیں کرتا نا. جب جی پچھلے ہفتے میں کہہ رہا تھا کہ میں اپنا ادعا آپ کی کتاب سے دکھاؤں گا، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، بک کا کتاب سے نہ دکھاؤ نا. یاد ہے آپ کو؟ ہاں، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ مجھے منع کہہ رہے تھے کہ بخاری نہیں دکھانا، بخاری نہیں دکھا سکتے، بخاری نہیں دکھا سکتے نا. میں نے بخاری سے منع نہیں کیا تھا. میں نے کہا تھا پہلے کیا تھا؟ موقف اپنے، اس کے بعد دلیل لائیں. ہاں میں نے عرض اور کیا جو کہ میں ہمارا اپنا موقف صرف میری مرضی، میں موقف بخاری سے دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا، جی میری جی، مرضی. وہ تو آپ دیکھیں نا، پہلے دعویٰ پھر دلیل. دلیل جہاں سے لائیں گے وہ آپ کی مرضی ہے، وہ ہاں پابند تو نہیں کر سکتا نا آپ کو. ہاں لیکن پچھلا آپ کلپ بھی آپ نے اپلوڈ نہیں کیا، اور آپ نے کہا تھا کہ ہم شیخین کو پہلے سے ہی مطلب کہ مرتد مانتے ہیں. آپ نے بتانا تھا کب سے مانتے ہیں، وہاں سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں. ہم نے کہا تھا بخاری سے دکھائیں گے نا. ہم نے کہا تھا کہ مجھے جواب زبانی نہیں آتا، میں نے کتاب دیکھ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا، نہیں، موقف آپ کو اپنائیں اس سے گے کیا تو مشکل پھر کتاب ہے؟ دیکھیں نا بھائی. کتاب موقف اپنائیں گے بھائی کب سے مانتے ہیں. پچھلی مرتبہ اگر بھی یہی ہوتا رہا. آپ اتنے علماء بیٹھے ہیں نا ادھر، آپ لوگوں نے اتنی تحقیق کی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شیعہ کا اس مسئلے میں عقیدہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہم جائیں اس مسئلے پہ. میں نے آپ کو بار بار عرض کیا نا کہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ میں ان کو بھول جاتا ہوں. مجھے بخاری دیکھ کے پڑھنا پڑتا ہے. وہ بخاری دیکھ لوں جی، گا تو آپ مجھے یاد بخاری آئے گا نا آپ کہ بخاری مجھے ان کی سنائے نہیں. ارتداد کب آپ سے شروع ہوئی دیکھیں ہے. ہاں، وہ بخاری دیکھ کے مجھے دیکھیں یاد آئے گا. دیکھیں نا بھائی جان، بخاری دیکھ لیں. مجھے ہاں سنائے نہیں، بخاری دیکھ لیں، سنائے نہیں. ہاں آپ دعویٰ نہیں، وہ کریں، جب تک اس میں کے بعد پھر وہ دلیل. میں اگر میں اس کو بلند آواز میں نہ سناؤں تو مجھے خود سمجھ نہیں آتی نا. نہیں، یہ میری تو کوئی سمجھ میں بات نہ کچھ ہوتا. ایسا گڑبڑ ہے. یہ تو وہی بات ہے نا، جیسے جو چل رہا ہے نا، جیسے وہ ٹائمنگ چل رہی ہے. بس بس ٹھیک ہے خود تو بھائی. کرنا نہیں ہے نا. اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اسی لیے اگر ثالث ہوتا نا، اسی مسئلے ہم ڈیڈ اینڈ کو پہنچے نا. ڈیڈ اینڈ اس کو بولتے ہیں کہ آگے بڑھ نہیں سکتے. دیکھیں، 34 منٹ کا ویڈیو کلپ آپ کے پاس موجود ہے. اس کے اندر یہی بات طے ہوئی تھی. آپ نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال مبارک کے بعد وہ مرتد ہو گئے تھے. میں نے کہا تھا، آپ کی باتوں سے ثابت کیا تھا کہ کم از کم اتنے تک تم ایمان والے ہیں. اس کے بعد کا ارتداد ثابت کیا. آپ نے کہا نہیں، ہم پہلے مانتے ہیں. میں نے کہا وہ پہلے کب سے شروع ہوتا ہے. اسی بات پر آپ نے ٹائم مانگا تھا، میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا. آج پھر وہی بات کر رہے ہیں، پھر ٹائم لینے کا کیا فائدہ بھائی. جی
تو عرض یہی ہے کہ ان کا اسلام ہمیشہ ظاہری رہا ہے، ان کا اسلام حقیقی نہیں رہا ہے. اس کی دلیل بخاری میں موجود ہے. اگر آپ جہاں سے چاہیے کہ شروع کب کرنا سے ہے وہاں شروع سے ہوا ہے، شروع کریں گے نا. کب سے شروع ہوا ہے ہاں وہ مجھے دیکھ کے جواب دینا ہوگا. ہاں ہاں، دیکھ کر بتائیں، دیکھ کر بتائیں. یہ میرے اب پڑھنے نہیں دے گا، کہتا ہے دیکھ لو. ہاں دیکھ کر بتائیں. ہاں یہ عزیزو، یہ کتاب ہے بخاری. بخاری میں تو پہلے ہفتے ہی اجازت دے دیتے نا، تو آپ نے جو ہے 15-20 منٹ اسی پہ روکے رکھا کہ نہ پڑھو بخاری. صحیح بخاری ہے، چاپ دار احیاء التراث العربیہ، بیروت لبنان میں چھپی ہے سنہ 2001. یہ کتاب ہے، کون سی کتاب ہے بھائی؟ کتاب مناقب الانصار. یہ باب اسلام عمر بن الخطاب. اس میں حدیث نمبر ہے 3864. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، ان ابی ہے، وہ اپنے والد سے خود عمر بن الخطاب سے روایت کرتے ہیں. یہ کتاب جو ہے بخاری ہے، ان کی صحیح ترین کتاب ہے. یہ کہتے ہیں قرآن کا بھائی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، بینما ہوا فی الدار خائفہ، عمر بن الخطاب اپنے گھر میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے، اپنے گھر میں ڈر گئے تھے، خائف تھے. اذ جاءہ العاص بن وائل السہمی ابو عامر ابن العاص کے والد عاص ابن وائل مکے کے سرداروں میں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمنوں میں سے، وہی شخص جس کے متعلق قرآن نے آیت نازل ہوئی ہے، ان شانئک هو الابتر، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، شانع تھا اور حجو کرتا تھا اور گالی دیتا تھا، اور کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس نے ابتر رکھا تھا، نستجیر باللہ، کیونکہ ان کے بیٹے کی وفات ہوئی. علیہ حلۃ حبرۃ وقمیص مکفوف بحریر، اس کے پاس ابریشم کا حلہ تھا، ایک چادر اس نے اوڑھ رکھی تھی جو ابریشم کی تھی، اور اس کے پاس قمیض بھی جو تھی وہ بھی ابریشم، یعنی بالکل سرداروں والا کپڑا جو بہت قیمتی کپڑے ہوتے ہیں وہ اس نے پہنے رکھی. وہم من بنی سہم وہم حلفاؤنا فی الجاہلیہ، وہ قبیلہ بنی سہم میں سے تھا اور ہمارے ان کے حلیف تھے جاہلیت میں. فقال له ما بالک، اس نے عمر سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا ہے، آپ اتنے سہمے کیوں ہیں، آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں. قال زعم قومک انہم سیقتلونی ان اسلمت، اس نے کہا کہ قریش کہتی ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے قتل کر لیں گے. یہ باب اسلام عمر ہے. اس عمر کیسے مسلمان ہوا ہے؟ بخاری میں کہتا ہے میں ڈر اس لیے گیا ہوں کہ وہ قریش کہتی ہے کہ اگر میں مسلمان بن جاؤں تو میں کیا ہو جاؤں گا، تو قریش مجھے قتل کر دے گی. تو ابھی واضح کبھی اسلام نہیں ہوا، مسلمان نہیں ہوا. ڈر اس بات کا کہ اگر یہ مسلمان ہو جائے تو قریش اس کو مار دیں گے. فقال لا سبیل الیک، اس نے کہا میں تجھے پناہ دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن نے عمر سے کہا کہ تو مسلمان بن جا، میں تجھے پناہ دیتا ہوں. بعد ان قالها آمنت، عمر کہتا ہے کہ اس کے بعد کہ اس نے کہا کہ میں تجھے پناہ دیتا ہوں، اس کے بعد میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے نا. اب یہ جماعت مخالفین اس کو اس طرح پڑھیں گے، امنت، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ میں نے امن کا احساس کیا. تو میرے محترم ناظرین، جس شخص کا اسلام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو گالی دینے والے قریش کے مشرک سردار جو کبھی مسلمان نہیں ہوا اور شرک کی حالت میں جہنم واصل ہوا ہے، عاص بن وائل، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان شانئک هو الابتر، اس کے ساتھ سمجھوتا کر کے بند کمرے میں میٹنگ کے بعد اس کو اسلام کے لانے کی اجازت ملی ہے، اس کے بعد وہ مسلمان ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کا اسلام ہی یہی ہے. اس کے اسلام کی کہانی کیوں دیکھیں کہ اس کا اسلام کے آغاز اس کا کس کے حوصلہ افزائی پہ ہوئے؟ مشرکین کیا حوصلہ افزائی پر. لازمی بات ہے جو شخص مسلم مشرکین کیا حوصلہ افزائی کے ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں ان کا اسلام صادقانہ نہیں ہوتا. جی سر میں خاموش. جناب ایک مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں ہمارا موضوع کیا ہے، آپ بیان فرمائیں، میں سن رہا ہوں. نہیں بھائی صاحب، آپ نے سوال بہت کیا نا، آپ نے پچھلے دفعہ بھی اتنے سوال کیے، ہم نے بھی آپ نے آپ کے سوال کا جواب دیا. آپ ٹاپک آ جائیں. آپ ٹاپک تو آپ نے چوز کیا، میں نے کہاں چوز کیا؟ آپ کے ساتھ پہلے سے تو کوئی وہ باہمی تفاہم تو ہوئی نہیں ہے، آپ ایسے آ گئے نا. ٹاپک آپ چوز کر رہے ہیں، موضوع آپ چوز کریں، بسم اللہ کریں. یلا میں نے پچھلی مرتبہ آپ سے پوچھا تھا، بتانے تھے یا آپ بتا دیں؟
آپ نے کہا تھا اسلام شیخین بولا تھا نا آپ نے. میں عرض کر دوں. اب فرمائیں. جی میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ جناب آپ کا موقف ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے فوراً بعد تمام صحابہ خصوص بالخصوص شیخین معاذ اللہ مرتد ہو گئے. تو آپ نے فرمایا جی ایسا ہے. میں نے کہا تھا کہ آپ کے اس بات سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ کم از کم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک شیخین کامل الایمان اور اسلام پر تھے. تو آپ نے کہا کہ نہیں ہم ان کو پہلے سے ہی مرتد مانتے ہیں. تو میں نے کہا تھا آپ کب سے مانتے ہیں, اور اسی بحث پر ہماری گفتگو 34 منٹ چلی تھی, لیکن آپ نے کہا تھا مجھے 1 ہفتہ ٹائم دے. تو آج آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کب سے ان کا ارتداد مانتے ہیں, ان کا نفاق مانتے ہیں یا کفر مانتے ہیں, وہاں سے ہم گفتگو شروع کریں گے. آپ نے ان کے کفر کی دلیل دینی ہے, میں نے ان کے ایمان کی دلیل دینی ہے. جی سر, تو ہم نے آپ سے کب نہیں کہا تھا کہ 1 ہفتہ ٹائم دے دیں. اب پچھلے ہفتے آپ مجھے بخاری کھولنے نہیں دے رہے تھے, کہتے ہیں بخاری کو نہ کھولو, حدیث نہ پڑھو. تو میں نے کہا ڈیڈ اینڈ کو پہنچائیں. اگلے دفعہ جب ہماری اور آپ کی نہیں گفتگو میں ہونی چاہیے آج بھی وہی سالس کے ساتھ. بات دہرا رہا ہوں. اس وقت بھی میں نے وہی کہا تھا آپ پہلے دعویٰ کریں, اس کے بعد بخاری کھولیں, مسلم کھولیں, جو چاہے آپ کھولیں, پہلے آپ دعویٰ جی کریں جی کہ یعنی تب سے ہیں, اس کے بعد آپ جو بھی دلیل دیں گے میں سنوں گا. پہلے دعویٰ پھر دلیل. جی تو آپ نے کہا آپ مجھے پڑھنے نہیں دے رہے, تو میں نے کہا سالس کی موجودگی میں ہماری اور آپ کی گفتگو ہوگی. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے جواب نہیں آتا, مجھے 1 ہفتے کا ٹائم چاہیے. تو یہ آپ کی بات دقیق نہیں ہے. تو عرض یہ ہے کہ یہ جو ہے ان کے صحابہ کے وجوہ ارتداد 1-2 تو نہیں جو صحابہ مرتد ہو گئے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے حیات اقدس میں دیکھیں, ابھی اگر آپ سے کوئی شخص کہہ دے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ہمیں ضرورت نہیں ہے, آپ کیا کہیں گے اس کو؟ کہیں گے مسلمان ہے یا کافر ہے؟ دیکھیں ایسے پہلوؤں سے ہم نہیں کریں گے, ہم تفصیلی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ہم باری باری بانٹنے نہیں آئے, ہم بات کرنے آئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ میرے سوال کا جواب نہ دیں, آپ میرے سوال کا جواب نہ دیں, لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہتے, آپ کا جو موقف ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد یہ مرتد ہو گئے. نہیں, ایسے بات نہیں ہے. دیکھیں ابھی آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ میں نے جو سوال کیا, آپ نے میرے سے اتنے سوالات کیے, میں نے ان کا جواب دے دیا ایمانداری سے. اور میں نے آپ سے ایک سوال کیا, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا, کیونکہ اسی ایک ہی سوال سے آپ کا کمر ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو جو کہہ دے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے, ہمیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو کہہ دیں گے کہ کافر ہے, آپ خود کہہ دیں گے. اور آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ اس قول کا قائل کون ہے بخاری میں اور مسلم میں, اس قائل کون. تو عرض یہ ہے کہ یہ حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, حیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے وہ باتیں صادر ہیں, ثابت ہیں آپ کے کتب میں, جن کی وجہ سے آپ کوئی بھی باانصاف شخص تذبذب نہیں کر سکتا کہ اسلام سے خارج ہے. وہ ٹائم بتائیں کہاں سے شروع کرتے ہیں. ابھی جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ کبھی مسلمان ہی نہیں ہوا ہے بھائی, میں نے جو ابھی جب دکھایا تھا آپ کے اپنے کتاب سے دکھایا تھا, کتاب اسلام باب اسلام عمر, کتاب بخاری سے, کبھی مسلمان ہی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, میں نے عرض کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو گالی دینے والے شخص کے پناہ میں آ کر, اس کے ساتھ خفیہ میٹنگ رکھ کے, اس کے پناہ میں آ کر اس کے حکم سے مسلمان بنے, تو ہم تو اس کے اسلام ہی کو نہیں مانتے بھائی. اور پھر مسلمان ہونے کے بعد اس نے جنگوں سے جو بھاگے ہیں اپنے ان کو مسلمان نہیں مانتے, یہ بات ہے نا. لیکن کھل کر بتائیں کہ ہم ان کو سرے سے مسلمان نہیں مانتے. عرض یہی کیا کیا میں نے نا, میں نے عرض یہی کیا کہ اس مسلمان کی 2 قسمیں ہیں, ایک مسلمان ہے مخلص ہے, ایک مسلمان ہے جو منافق ہے. جو منافق مسلمان ہے وہ حقیقت میں کافر ہی ہوتا ہے. دیکھیں میری بات سنیں حضرت, آپ ان کو مسلمان کہتے ہیں یا منافق کہتے ہیں. مسلمان منافق نہیں کہہ سکتے آپ, یا منافق کہیں گے یا مسلمان کہیں گے, یہ اس طرح تلبیس نہیں کر سکتے آپ, ملاوٹ نہ کریں. آپ کھل کر بیان کریں اپنا نقطہ نظر, کیونکہ آپ کو پوری دنیا کو چیلنج ہے. پھر اپنا موقع بیان کرنے میں کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ دیکھیں میرے بھائی, منافق کیا ہوتا ہے؟ منافق بظاہر مسلمان ہوتا ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والله يعلم انك لرسول والله يشهد.
ٹھیک ہے. کفر کے دو اقسام ہیں. کفر کے دو اقسام ہیں. ایک کفر ہے کفر جہار اور ایک ہے کفر نفاق. ٹھیک ہے. منافق در حقیقت کافر ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو نہ اللہ پہ ایمان ہے نہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے. وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو نماز کھیل کے لیے پڑھتا ہے, وہ دکھاوا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن انہی منافقین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے احکام جاری کیے ہیں. اور فرمایا, میں آپ کو ایک پورا باب دکھا دیتا ہوں, یہ سنن نسائی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. شروع سے کیا مانتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کی. بالکل ایسی بات ہے. منافق کافر ہوتا ہے. بات کلیئر کریں مہربانی کریں. سرد طور پر دکھا رہے ہیں. منافق کافر ہوتا ہے تو مشکل کیا ہے اس میں؟ پھر سوال کیا آپ کا؟ پھر اس میں دو تضاد ہی نہیں ہے, منافق بھی ہے کافر بھی ہے. میں یہی پوچھ رہا ہوں, بات یہی عرض کر رہا ہوں نا. جس بات پر اتفاق ہے اس پر بحث نہیں, جس پر اتفاق نہیں اس پر بات کریں گے ہم. صحیح ہے. ٹھیک. جو زہری ہے وہ کافر ہے. جس نے کفر کو اندر چھپایا ہوا ہے, زبان پہ کلمہ رکھا ہوا ہے, وہ منافق ہے. اس پر اتفاق ہے. اب آپ بتائیں کہ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کافر مانتے ہیں یا منافق مانتے ہیں یا مرتد مانتے ہیں؟ آپ کھل کر بات کریں. میرے بھائی, کافر اور منافق میں تضاد نہیں ہے. کافر اور منافق میں تضاد, ایک شخص کافر بھی ہو سکتا ہے منافق بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ کفر کے دو اقسام ہیں. ایک کفر ہے کفر جہار, ایک ہے کفر نفاق. وہ زندیق, وہ شخص جو زندیق ہے, نہ اللہ کو مانتا ہے, نہ رسول کو مانتا ہے, نہ روز جزا کو مانتا ہے, لیکن اسلام کا اظہار کرتا ہے, وہ اس کو کہتے ہیں منافق, حالانکہ حقیقت میں وہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا. حقیقت میں ظاہر میں وہ مسلمان ہے. ایسی بات ہے, میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ شیخین منافق تھے جناب. میں عرض کر رہا ہوں ابو جہل جو تھا, شیخین کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ منافق تھے. ابو جہل جو تھا یہ کافر تھا منافق تھا؟ ابو جہل کافر تھا, وہ منافق نہیں تھا. کافر اس کا کفر نفاق نہیں تھا, کفر جہار تھا. سمجھ نہیں آ رہی. علامہ صاحب تھے ابو جہل کا. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ابو جہل کو کافر, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کے ایک بڑے عالم ہیں, ان کے قول سے نقل کرتا ہوں. یہ مجموعۃ الفتاوی ہے ابن تیمیہ, جزء 7. سر عالم کو چھوڑیں, آپ اپنی بات کریں. آپ یار پھر وہی بات ہے, جب میں دلیل نہیں مانگ رہا, آپ کس بات کی دلیل دکھا رہے ہیں مجھے؟ ہم اس بات کی دلیل دکھا رہے ہیں ان الکفر نوعان. کفر یجب ان تعلم ان الکفر کفر ظاہر و کفر نفاق. اور میں نے آپ کا میں نے اپنا موقف تو بتا دیا, آپ سن نہیں رہے نا علامہ صاحب. بھائی صاحب, عرض یہ ہے کہ کفر اور نفاق یہ دو قسم. جی پوچھ لیں, آپ پوچھ لیں, سوال کریں جناب. ایک مرتبہ میں دوبارہ عرض کروں میں فرمائیں جناب. جس بات پر اتفاق ہے اس پر بحث نہیں, جس پر اتفاق نہیں ہے اس پر ہم نے بحث کرنی ہے. جی سر. جس نے ظاہراً اور قلبی طور پہ انکار کیا وہ کافر ہے, جس نے زبان سے اقرار کیا اور دل سے انکار کیا وہ منافق ہے. یعنی جس نے اپنے کفر کو چھپایا وہ منافق ہے. اس پر ہمارا اتفاق ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ وہ کافر تھے یا منافق تھے؟ تو عرض یہ آپ سن نہیں رہے حضرت کہ کافر اور منافق یہ اس طرح نہیں کہ یا کافر ہے یا منافق ہے. ایک شخص دونوں ہو سکتا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ کفر کے دو اقسام ہیں, ایک ہے کفر ظاہر, ایک ہے کفر نفاق. ایک ہے کفر ظاہر, ایک کفر نفاق. کفر ظاہر کون ہے؟ کفر ظاہر ابو جہل, ابو لہب, کبھی وہ کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے. ہاں. ایک ہے کفر نفاق. ہاں, کفر نفاق وہ صحابہ جو بظاہر اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن وہ دل میں تصدیق نہیں کرتے تھے, یا ان سے ایسے اعمال صادر ہو گئے جن سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ انہوں نے کبھی ایمان نہیں لایا.
تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا کفر نفاق ہے، ٹھیک ہے نا. تو ابو بکر اور عمر کا کفر ظاہر نہیں تھا کہ یہ جا کے مثلا بتوں کو علن جا کے سجدہ کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علن جھٹلا دیں. ان کا کفر نفاق تھا. جی سر. یعنی آپ ان کو منافق سمجھتے ہیں، جی سر. جی سر. مطلب منافق سمجھتے ہیں، ایسے جی نا؟ سر. جی سر. اچھا. اور آپ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرے سے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا. دل سے کبھی قبول نہیں کیا. ایسے ہے نا حضرت؟ بالکل. کبھی قبول نہیں کیا، یعنی حالت نفاق میں رہے. جی سر. اچھا. یہ سورۃ توبہ ہے. میں آپ کی بات کا رد کر رہا ہوں حضرت. جی بسم اللہ کریں. ایک منٹ. یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 100 اور تفسیر کا نام ہے جناب تفسیر القوثر. مؤلف کون ہے اس کا؟ یہ اہل تشیع کی تفسیر ہے حضرت. ٹھیک. کون ہے مؤلف اس کا؟ اچھا وہ اسلام آباد والے وہ اس کا وہ شیخ مؤلف. محسن نجفی. ہاں جی. شیخ محسن نجفی وہی ہے. ہاں جی. وہی ہے. شیخ محسن نہیں نجفی جی، کی تفسیر پڑھ اس رہے کا ہیں. نام ہے محسن علی نجفی. ہاں اچھا ٹھیک ہے. صحیح. اس کے آراء کو ہم نہیں مانتے ہیں، اس کے اجتہادات کو ہم نہیں مانتے. یہ لوگ اور ان کے اکابرین ہمارے نزدیک گمراہ ہیں بھائی. محسن علی نجفی اور اس کے اساتید یہ اہل رائے ہیں. ان کے کلام ہمارے نزدیک کوئی حجت نہیں رکھتے. یہ قرآن کی تفسیر بالرائے کرتے ہیں، کبھی صحیح بولتے ہیں کبھی غلط بولتے ہیں. اور یہ لاکھ شہادت دے دینا محسن علی نجفی اور جیسے ہزار ابو بکر جو ہے مسلمان تھا یا نہیں تھا، اس ہمارے نزدیک ایک کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں، ایک مچھر کے بال کے برابر بھی ارزش نہیں رکھتا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ صبر تو کر لیں حضرت. صبر تو کر لیں قبلہ. جی بسم اللہ. بسم اللہ. تو شروع کر رہا ہوں. آپ ابھی کہہ رہے ہیں میں اس کو نہیں مانتا، ابھی اس کو نہیں مانتا. آپ تو سے ہیں کہ حضرت جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی اور شروع ہو گیا، یعنی 2 ہجری سے پہلے منافق کوئی نہیں تھا. جنگ غزوہ بدر سے پہلے منافق نہیں تھا کوئی بھی. آپ مولا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافق کہہ رہے ہیں اور آپ بغیر ثبوت کے کہہ رہے ہیں. اور جو آپ نے روایت پیش کی نا 1864 اور اس سے پچھلی روایت ہے 3863، اس کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم لوگ ہمیشہ عزت سے رہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ منافق نہیں تھا. یہ شیعوں کی تفسیر سے میں نے آپ کو ثابت کر دیا. اب دوسرا موقع اپنا آپ کا رد ہو گیا. تو یہ کوئی حدیث کوئی روایت آپ نے یہ سر آپ کو 2 ہجری تک میں نے کلیئر کر دیا. بات سنیں میری بات سنیں. آپ کو 2 ہجری تک میں نے کلیئر کر دیا. 2 ہجری تک کوئی منافق نہیں تھا. 2 ہجری کے بعد آ جائیں. آپ کو شیعہ یہ 2 ہجری کے سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا، یہ کوئی حدیث ہے؟ یہ کس کا قول ہے بھائی؟ یہ تو پہلے نا یہ بولیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کا شیعہ ہے محسن علی نجفی. تفسیر کا نام ہے القوثر. اس نے کہا ہے کہ 2 ہجری سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا، اور منافقت کی جو راس ہے، جو بنیاد ہے، جو رئیس المنافقین ہے، وہ کون ہے؟ عبداللہ بن ابی ہے. اس سے پہلے کوئی نفاق نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا, آپ نے ان کو منافق کہا, آپ نے الزام لگایا, اللہ کا خوف کریں. اور میں آپ کو اچھی ایک بات. اور بتاتا بھی چلتا ہوں, ایک اور بھی بتاتا ہوں آپ کو, آپ سنتے جائیں میری بات کو. تو آپ فرما رہے ہیں کہ شیخ محسن نے کہا نا, شیخ محسن نے بولا ہے کہ 2 ہجری سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا. السلام کے صحابہ کے دشمن تھے. 2 کون کس کا ہجری تک دشمن کوئی تھا؟ منافق نہیں. 2 یہ ہجری کس نے کے بولا بعد ہے؟ دلیل دے, میں اس کا رد کروں گا. آپ کا رد ہو گیا ہے. او بھائی 2 ہجری سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا, کس نے تفسیر بولا ہے؟ الکوثر شیعوں کی کتاب کا حوالہ میں نے دیا ہے. بولے آپ اور شیعوں کے کتاب میں, جو سر شیعوں کے کتاب میں یہ محسن علی کس کا نجفی قول کی ہے؟ تفسیر میں نے آپ کو پیش کی ہے. ہاں, علامہ صاحب, شیعوں کے کتاب میں یہ کوئی حدیث ہے یہ کس یا کا کسی قول ہے؟ وہ ان سے پوچھیں کسی کس کا فرق؟ قول ہے. ٹھیک ہے بھائی, او بھائی میں جواب یہ دے دوں؟ کہہ رہا ہوں, آپ نے 3864 پیش کی, میں نے 3863 بھی پیش کی حدیث مبارکہ, اور آپ کے شیعوں کا میں نے قول پیش کیا تفسیر الکوثر محسن علی نجفی, وہ کہہ رہا 2 ہجری سے پہلے کوئی نفاق نہیں تھا. ٹھیک ہے بھائی, تو اب پتہ چلا میرے موت, اب میں جواب دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا علامہ صاحب, 2 میں جواب دے دوں؟ ہجری کے بعد ہاں ہاں, تو ان کے پاس جو دلیل ہے کہ 2 ہجری سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا, یہ تفسیر الکوثر سے, یہ محسن علی نجفی کا قول, یہ پتہ نہیں یہ صحیح نقل بھی کر رہے نہیں کر رہے. انہوں نے بولا, اگر میں نہیں سمجھتا کہ محسن علی نجفی نے ایسی بات کی ہو, میرا گمان یہی ہے کہ آپ اس کے کلام کو توڑ کے تحریف کر کے پیش کر رہے ہیں. لیکن ابھی اس پہ, کیونکہ وہ کتاب میرے پاس سامنے نہیں ہے, لیکن میرا گمان یہی ہے, لیکن ہم فرض کرتے ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, محسن علی نجفی نے یہی بولا, تو ہم کہتے ہیں اس نے غلط بولا. محسن علی نجفی کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی رسول نہیں ہے, کوئی امام نہیں ہے, کوئی معصوم نہیں ہے, وہ ایک طالب علم تھا, دنیا سے چلا گیا. کچھ باتیں اس نے صحیح لکھی ہیں, کچھ باتیں اس نے غلط لکھی ہیں, وہ اہل رائے میں سے تھا. ان لوگوں کا کام ہی, اہل رائے کا کام ہی یہی ہے, دین میں باتیں بنانا. جو لوگ جانتے ہیں اہل رائے کو, مجتہدین کو, ان شیعہ عوام بیچارے نہیں جانتے. شیعہ عوام سمجھتے ہیں کہ مجتہدین وہ اپنے سے کچھ نہیں بناتے, وہ تو ہم جانتے ہیں. وہ تو احادیث میں ان کی شان لکھی ہوئی ہے کہ یہ باتیں بنانا ان کا کام ہی ہے. ان کی بات بالکل غلط ہے, قرآن کے خلاف ہے. یہ سورہ مبارکہ انفال ہے, علامہ صاحب سن لو, سورہ مبارکہ انفال میں آیہ نمبر 49 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے. کر دیا ہے, کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے اپنے عالم کا رد کر دیا ہے. بالکل بالکل, میں کسی شیعہ عالم کے قول کو حجت نہیں مانتا بھائی. میرے نزدیک جو حجت ہے اللہ کا کتاب ہے, احادیث شریفہ جو اہل بیت علیہ السلام سے مر رہی ہیں, وہ حجت ہے. باقی علماء کے اقوال کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اوکے, علماء کے اقوال, ان کے آراء اگر قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو بالکل باطل ہے. سورہ انفال کی آیت پڑھیں, سورہ انفال کی آیت ہاں, پڑھیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 49. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض. ہاں, پڑھنے دو نا قرآن, مجھے دلیل دینے دو. اذ یقول المنافقون, اس وقت کو یاد کریں جب منافقین اور جو لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے, وہ کہتے تھے غر ہؤلاء دینہم, یہ لوگ اپنے دین میں ان کو دھوکا ہوا ہے, یعنی مسلمانوں کو اپنے دین میں دھوکا ہوا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, لیکن جو اللہ پہ توکل کرتا ہے, اللہ عزت والا بھی ہے, اللہ حکمت والا بھی ہے. اچھا, یہ کتاب ہے جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن, المجلد السادس, جلد نمبر 6, چاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے دار الفکر بیروت میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 26 ہے. اسی آیت کے ذیل میں ابن جریر صاحب, یہ آپ کے بہترین مفسر ہیں, آیہ نمبر 49 ہے, اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم. منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان اپنے دین میں دھوکا کھا گئے, ان کو فریب ہو گیا. یقول تعالی ذکرہ, کہ منافق اس طرح کہتے تھے. وکر بقولی اذ یقول المنافقون, بلی یعنی شک فی الاسلام لم یصح یقینہم, جن لوگوں کے دل میں بیماری ہے, یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کا اسلام پہ شک ہے اور ان کو اسلام میں یقین نہیں ہے. اچھا, ولم تشرح بالایمان صدورہم, اور ان کا دل ابھی ایمان کے لیے نہیں کھلا. غر ہؤلاء دینہم, غر ہؤلاء الذین یقاتلون المشرکین من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من انفسہم دینہم وذلک الاسلام. یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ان کو دھوکا ہوا ہے, یعنی وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار سے لڑتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, مشرکین سے ان کو فریب ہوا ہے, یہ دین ان کا باطل ہے.
وذكر ان الذين قالوا هذا القول كانوا نفرا ممن كان قد تكلم بالاسلام من مشركي قریش ولم يستحكم الاسلام في قلوبهم. اچھا یہ وہ لوگوں کی بات ہے. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ بات کی ہے, جو اسلام کے متعلق انہوں نے یہ بات کی ہے, جو جھگڑا ہوا تھا مسلمانوں کا اور مشرکین قریش کے اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا. اچھا, اس بات کو نقل کرنے کے بعد اگلے صفحے میں جو احادیث نقل کر رہے ہیں وہ ملاحظہ فرمائیے. مجاہد صاحب فرماتے ہیں, مجاہد صاحب کا قول ملاحظہ فرمائیے. اذ يقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض فئة من قریش. یہ قریش کے کچھ افراد تھے, قریش کے کچھ افراد تھے. خرجوا مع قریش من مکہ وهم على الارتیاب فحبسهم ارتیابهم. یہ قریش کے کچھ لوگ تھے, یہ قریش کے ساتھ آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے, اور لیکن کو راستے میں شک ہو گیا تھا, پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لڑے. فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا غر هؤلاء دينهم حتى قدموا على ما قدموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم. اچھا, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اسی آیت کی ذیل میں, جی جاری رکھیں, میں سن رہا ہوں. میں دکھا رہا ہوں ابھی آپ کو. یہ کتاب تفسیر الدر منثور جز نمبر 4 چاپ دار الفکر. اسی آیت ہے سورہ انفال کے 49 کے ذیل میں وہ روایت کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائی, ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں ابن عباس سے. اذ يقول المنافقون وهم يومئذ في المسلمين اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر فسموا المنافقین. یہ وہ لوگ تھے جو جنگ بدر میں انہوں نے حصہ نہیں لیا, جنگ بدر میں انہوں نے حصہ نہیں لیا, اس لیے اللہ نے ان کو منافق کہا. تو بدر کے وقت بھی منافق تھے. اچھا, ہم كانوا قوم اقروا باسلام وهم بمکہ کلبی نے کہا, یہ وہ لوگ تھے جو مکہ میں مسلمان ہوئے تھے, یہ مہاجر تھے. ثم خرجوا مع المشرکین یوم بدر, پھر یہی منافق مشرکین کا ساتھ دیا انہوں نے اسلام کے خلاف لڑائی میں شرکت کرنے کے لیے. فلما رأوا المسلمین قال هؤلاء غر دینهم. مسلمان کفار کے لشکر میں شامل ہو گئے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. جب مسلمانوں کے سامنے آ گئے تو کہا کہ مسلمانوں کو دھوکہ ہو گیا. اچھا, كان أناس من مكة تكلموا بالإسلام فخرجوا مع المشركين فلما رأوا وفد المسلمين قالوا غر هؤلاء دينهم. یہ وہ لوگ تھے جو مکے میں مسلمان ہوئے تھے, پھر کفار کے لشکر کے ساتھ مل گئے, اور جب مسلمانوں سے آمنا سامنا ہو گیا تو کہا کہ مسلمانوں کو اپنے دین میں دھوکہ ہے. اچھا, میں مزید آپ کو دکھا دیتا ہوں. یار مجھے یہ بتائیں, آپ نے 2 قول پڑھے ہیں, پھر مجھے بھول جائیں گے, ان کی تو تشریح کرتے جائیں. یہ وہ لوگ تھے جو مکہ سے آئے, مکہ میں مسلمان ہوئے تھے اور کفار کے لشکر کے ساتھ مل گئے تھے, آئے تھے مسلمانوں سے لڑنے. اللہ تعالیٰ نے ان کو منافق بولا ہے, اور یہ جو مسلمانوں سے آمنا سامنا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ مسلمان کیا ہیں, مسلمانوں کو دین میں دھوکہ ہوا ہے. یہ ثابت ہے کہ مکہ میں بھی منافق تھے. صبر کرے نا, صبر کرے نا, صبر. جی, میں کہہ رہا یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے, اور دوسرا قول آپ نے پڑھا, کہا کہ یہ منافق وہ تھے جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا. جی, الحمدللہ سیدنا عمر فاروق, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر ہیں, لڑنے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ جنگ بدر میں شریک ہوئے, جنگ بدر سے پیچھے نہیں رہے. نہیں, ہم نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی بدر میں دیکھیں, یہ ہم نے جو دکھایا آپ کو, ہم نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی بدر میں شریک ہوا ہے وہ مخلص تھا. ہم نے, آپ نے یہ کہا تھا, آپ اجازت دیں بات کرنے کی. شیخین کی بات نہیں ہو رہی, شیخین کی بات نہیں ہو رہی بھائی صاحب. آپ نے کہا تھا سنہ 2 ہجری سے پہلے, سنہ 2 ہجری سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا. جو لوگ مکے میں مسلمان ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو منافق بھی بولا ہے, فی قلوبہم مرض بھی بولا ہے,
وہ جنگ بدر میں کفار کے شیخین نہیں ہے، ان میں او بھائی شیخین نہیں ہے، او بھائی صاحب شیخین کی بات نہیں ہو رہی. بھائی ہاں صاحب بتائیں. آپ دوبارہ سمجھا رہا ہوں آپ کو. میں عرض کر رہا ہوں آپ نے ایک قاعدہ یہاں پہ پیش کیا کہ شیخین جو ہے منافق نہیں تھے کیونکہ یہ سنہ 2 سے پہلے کوئی منافق ہی نہیں تھا. عرض یہ کہ سنہ 2 سے پہلے منافق تھے. آپ کا یہ قاعدہ باطل کر رہا ہوں. قاعدے کا بطلان یہ ہے کہ سنہ 2 سے پہلے ہوگا تو سن لینا, سنیں گے تو سمجھ آئے گی نا, باطل ہوگا, سنیں گے تو سمجھ آئے گی نا. دوبارہ سمجھا رہا ہوں. سنہ 2 سے پہلے مکے میں کچھ لوگ ایمان لائے تھے. ہجرت نہیں کیا ان لوگوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کفار بدر میں لشکر لے کے آئے تھے, کفار بدر میں کفار کے ساتھ آئے تھے, کفار کے لشکر میں شامل ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے, اور جب مسلمانوں سے سامنا ہوا ہے تو کہا کہ مسلمانوں کو دین میں دھوکہ ہے. سمجھ میں آئی نا؟ تو اس طرح نہیں ہے کہ مکے میں ہجرت سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا. سمجھ میں آئی نا؟ مکے میں بھی منافق لوگ تھے. ان کی واضح دلیل ہے قرآن میں سورہ انفال آیت نمبر 49. آپ نے دو باتیں کہیں, نہ تو صدیق اکبر فاروق اعظم لڑنے کے لیے آئے, نہ یہ غزوہ بدر سے پیچھے رہے, اور جو منافق تھے وہ علیحدہ ہو گئے, جتنے بھی تھے کفار علیحدہ ہو گئے, اور جو مومن ہیں ان کے متعلق قرآن کیا بس ابھی آپ کا قاعدہ باطل ہو گیا نا. اب یہ کہہ رہے کہ اب میں ابوبکر عمر کے متعلق بات ہی نہیں کر رہا تھا. آپ نے قاعدہ بنا دیا, آپ کے پاس یہ قاعدہ بھی غلط تھا. قاعدہ آپ کا دلیل کیا ہے؟ بدر کی بات کی ہے نا آپ کا قاعدہ بھی باطل ہے. بدر ہو رہی ہے بھائی قاعدہ آپ کا باطل ہے. پہلی بات ہے آپ کو قاعدہ پہ صحیح دلیل لانا چاہیے. مجھے پتہ ہے آپ نے جو قاعدہ ایک منٹ ثانی ہجری شروع, ایک منٹ نا سر ایک منٹ صبر تو کر لیں. ثانی ہجری شروع ہوتا ہے محرم سے, غزوہ بدر ہو رہا ہے رمضان میں, ٹھیک ہے نا. تمہارے الکوثر والے نے لکھا ہے کہ البدر تک, ٹھیک ہے نا, منافق کوئی نہیں تھا, ان کی پہچان نہیں تھی, وہاں سے ہی شروع ہو رہے ہیں. لیکن ہم بات کر رہے ہیں شیخین کے ایمان پر, ٹھیک ہے نا. آپ کسی آیات سے شیخین کا ایمان ثابت ہو گیا, کیونکہ نہ شیخین لڑنے کے لیے آئے تھے, نہ بدر سے پیچھے رہے, وہ مومنین کی صف میں تھے. الحمدللہ. عرض یہ ہے بھائی صاحب, بھائی صاحب آپ نے جو دلیل پیش کیا ہے کہ کس کی کتاب سے, شیخ محسن علی نجفی کے کتاب سے, وہ اس کی رائے ہے. میں نے عرض کیا کہ آپ اس کے رائے کی بھی تحریف کر کے پیش کر رہے ہیں. اس نے اس طرح نہیں بولا جو آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ شیخ محسن علی نجفی نے بولا ہے کہ بدر سے پہلے, اب مجھے بھی بات کرنے دو نا بھائی, بدر سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا, اس لیے ابوبکر عمر کیسے منافق ہو سکتے ہیں. عرض یہ ہے کہ آپ, پہلی بات ہے کہ قاعدہ یہ, ہم اس کے قول کو حجت ہی نہیں مانتے, ختم بات. دوسری بات یہ کہ اس کا قول قرآن کے مخالف ہے, ٹھیک ہے نا. میں مزید آپ کی خدمت میں پیش, مکے میں منافق تھے. آپ سے کہہ رہے ہیں ابوبکر عمر منافق نہیں ہو سکتے کیونکہ دو پہلے سے تو کوئی منافق ہی نہیں تھا. عرض کروں یہ قاعدہ باطل ہے. میں مزید اس کے بطلان کے لیے دلیل پیش کرتا ہوں. ایک منٹ, میں ایک مزید دلیل پیش کرتا ہوں. اگر آپ مجھے وقت دے دیں میں ایک اور دلیل پہ پیش کرتا ہوں کہ مکے میں منافق تھے. سر بات میں تو سبھی جگہ پہ ہو گئے نا, اب آپ کہتے ہیں نا سبھی جگہ پہ ہو گئے, لیکن بات ہے شیخین کی, بات ہے شیخین کی. انہوں نے 2 ہجری کا کہا, آپ 2 ہجری تک لے آئے, ٹھیک ہے نا. 2 ہجری 17 رمضان کو ہو رہی ہے بدر, ٹھیک ہے نا. 2 ہجری شروع ہو رہا ہے محرم سے, کتنا مہینہ گزر جاتے ہیں بھائی. جب 2 ہجری میں منافق موجود تھے, میں نے آپ کی کتابوں سے ثابت کیا نا, قرآن سے ثابت کیا. اب میں مزید دلیل لے کے آتا ہوں. ایک منٹ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, میں مزید دلیل دے دیتا ہوں کہ مکے میں منافق تھے. یہ کتاب ہے تفسیر الدر منثور, الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور, جزء ثانی, چھاپ دارالفکر, کتاب چھپی ہے سنہ 2009 دارالفکر بیروت میں. قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے, وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. یہ اللہ کی جانب سے ایک مذمت ہے کہ تم اس جنگ سے پہلے موت کی تمنا کرتے تھے, یا اللہ ہمیں, اللہ کے راستے میں ہمیں شہادت چاہیے, ہمیں شہادت دے دے. اچھا, فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اب جب لڑنے کا وقت آیا تم جہاد کی طرف دیکھتے ہو, جہاد کی رغبت تم میں نہیں ہے. اخرج ابن ابی حاتم عن ابن عباس ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون ليتنا نقتل كما قتل اصحاب بدر ونستشهد, او ليت لنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه المشركين.
اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کاش جس طرح بدر میں لوگ شہید ہو گئے ہمیں بھی موقع ملے، ہم بھی اسی طرح شہادت پائیں، ہمیں بھی وہی موقع ملے. اچھا، فلم يلبثوا ونلتمس الشهاده والجنه والحياه والرزق، تاکہ ہمیں شہادت ملے، رزق ملے، جنت ملے. فاشهدهم الله احدا، پھر ان کو احد کا موقع ملا. فلم يلبثوا الا من شاء الله منهم، تو احد کی جب باری آئی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ رہ گئے، باقی سب بھاگ گئے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اچھا، اس آیت میں کون کون شامل ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس آیت میں اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں سعد وقاص شامل ہے. اس آیت میں اس کو حدیث کو ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو. سر میں نے آپ کا حوالہ سن لیا ہے، اب میری سن لیں. بتائیں. اور سعد وقاص آپ کو پتہ ہے کہ وہ مکے میں سارے ادھر مسلمان لے ہوئے آئے تھے، وہ مہاجرین میں سے ہیں. سارے میری طرف چہرہ تو لائیں، میں چہرہ آپ کی طرف میری ہے. طرف تو دیکھیں حضرت. جی سر. ہاں میری طرف دیکھیں، کتاب کو رکھ دیں، کتاب کو رکھ دیں. کتاب رکھ یہ دے جو بولے. آپ درِ منصور کا حوالہ دیا ہے نا، یہ جو کتاب کا حوالہ دیا نا درِ منصور کا، اس کے اندر کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بدر میں لوگ شہید ہوئے، یعنی یہ بدر کے بعد کی دلیل ہے جو کہ میری بات کی توثیق کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ بات کر رہے ہیں شیخین پر، ادھر ادھر جا کر ٹائم ضائع کرنے کی بجائے میں شیخین پہ اسی بات نہیں ٹاپک کر پہ رہا. آگے چلتے جائیں. آپ کو غلط فہمی ہے. ہاں آپ نے کہا دیکھیں، میں نے آپ کی کتاب سے شیخین پہ دکھایا بات ہے نا کرنی ہم نے. خادم حسین، میں نے آپ کی کتاب وہ سے سارے دکھایا ہے. اس طرح تو میں کہہ رہا ہوں اس طرح تو ساری رات گزر جائے گی. آپ سن لینا بھائی صاحب، آپ کیونکہ نے ابھی آپ کے دیکھیں بھائی صاحب، میں نے آپ کی کتاب سے دکھایا ہے. دیکھیں بات سنیں. دیکھیں بھائی صاحب، بولیں مجھے بولنے کی باری دے دیں. ابھی آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، میں نے آپ کی کتاب دکھائی، آپ نے کہا وہ تو بچہ تھا، طالب علم تھا، مر گیا، بس ایسا تھا ویسا تھا. میں اس کو مانتا نہیں، وہ گمراہ تھے. تو جو آپ کے خلاف آ جائے وہ گمراہ ہیں، اور آپ لے کر آئے وہ آپ کے لیے دلیل ہے. چاہے وہ احد کی بات ہو، آپ بدر سے پہلے لے جاتے ہیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. سنیں شیخین کا ایمان سنیں. یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 124 ایک منٹ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک منٹ بھائی صاحب، اب ابھی سن لیں. آپ خلط کر رہے ہیں بہت بڑی. دیکھیں میرے محترم استاد، میں نے آپ کی کتاب سے دکھایا کہ عمر مسلمان کیسے ہوئے. عمر کیسے مسلمان ہوئے؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ بڑا، عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ وہ تو بڑا ہی مجاہد تھا، اس نے بڑے اس کے بعد ہمیں عزت ملی ہے. بھائی ہم نے دیکھا کہ وہ خود اس نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے کیسے اسلام لایا. وہ اس طرح اسلام لایا کہ وہ اپنے گھر میں ڈر کے مارے چھپا ہوا تھا. ایک شخص جو شجاع ہوتا ہے، اس کے اسلام لانے کی وجہ سے مسلمانوں کو عزت ملتی ہے. وہ گھر میں ڈر کے مارے نہیں چھپتا. نص الفاظ میں نے دکھا دیا آپ کو بخاری کے بینما ہوا فی الدار خائفہ، اپنے گھر میں وہ خوف زدہ بیٹھا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن اس سے ملنے آیا، میٹنگ ہوئی ہے. جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ گالی دیتا تھا، اس نے پناہ دی ہے، اس نے انکریج کیا ہے، اس نے حوصلہ افزائی کیا، اس کو بولا تم مسلمان ہو جاؤ، کوئی تجھے نہیں چڑھے گا. پھر یہ مسلمان ہوا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے ثابت کر دی کہ اس کا اسلام کس کے حوصلہ افزائی سے ہوئی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے، ان نشان اکول ابتر کہنے والے سے ہوئی ہے. جو پیغمبر کا شان ہے اس کے کہنے پہ ہوئی ہے. تو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ مکہ میں اسلام لانے والے لوگوں میں منافق تھے. آپ نے اس کے رد میں کیا کیا؟ کوئی حدیث پیش کیا؟ کوئی حدیث پیش نہیں کیا. کوئی قرآن کی آیت پیش کیا کہ مکے میں کوئی منافق نہیں تھا؟ کوئی پیش نہیں کیا. آپ نے ادعا کیا ہے کہ شیخ محسن نجفی نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ بدر سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا. میں بالکل اس بات پہ شک کرتا ہوں. شیخ محسن نے ایسا نہیں کہا. آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. کہا بھی ہوگا تو ہم اس کی بات حجت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب میں نے آپ کو کر لینا، ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ کے پاس پڑی ہوگی. اب سن لو، میری بات کو نہ کاٹو، میری بات کو نہ کاٹو. اب میں نے مزید ثابت کیا کہ بدر سے پہلے منافق تھے. کون سے منافق تھے؟ جو مکے میں مسلمان ہوئے اور کفار کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے آئے. مسلمان کلمہ خان صحابہ مکے والے بدر میں مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے. اللہ نے بولا کہ یہ مسلمان ہے لیکن منافق ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. تو آپ الحمدللہ یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین کہ اس شخص کا ادعا کہ ابو بکر
عمر کا اسلام صحیح ہے. ثابت کیا ہوا ہے؟ ثابت کیا ہوا؟ سب ثابت ہو گیا. میں نے ثابت کیا آپ ہوا کے ہے؟ کتاب سے دکھایا نا کہ عمر جو آپ عاصب صحیح بن دعویٰ وائل کر رہے ہیں، کہ اس کی آپ دعوت سے صحیح دعویٰ کر مسلمان رہے ہوا. ہیں۔ میں نے 3863 حدیث نہیں پڑھی، اب کون سے 3863 کس کتاب کی؟ عبداللہ بن مسعود کی، وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ اور اور موسم بھائی کا قول آپ کے سامنے نہیں رکھا؟ کب سے آپ اور کی جو کتاب آپ ہم نے پہ آیت حجت پڑھی ہوئی ہے ہے؟ یقول المنافقون، اس کے اندر جو لکھا گیا ہے، بات سنیں، اس کے اندر جو ہے وہ لڑنے کے لیے آئے تھے، شیخین لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، شیخین تو بھائی میں نہیں کہہ رہا یہ آدمی پتہ نہیں اپنے آپ کو پریٹینڈ کر رہا ہے یا اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. او شیخ صاحب، غزوہ بدر کے موقع پر جو آیات کریمہ نازل ہوئی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کو 6 مرتبہ قرآن کے اندر مومنین کہا ہے. قرآن مومنین کہہ رہا ہے، منافقین کہہ رہے ہو. اب وہ جو استدلال آپ کا بدل گیا نا کہ بولو کہ قرآن نے بدر والوں کو مومن بولا، یہ الگ بات ہے. دیکھیں میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ابو بکر اور عمر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے بدر میں کفار کے لشکر میں مکے سے آئے تھے. ہم تو یہ تو نہیں کہا تھا. ہم نے صرف آپ کے اس بات کے رد کے لیے، پتہ نہیں آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی یا آپ اداکاری کر رہے ہیں. مجھے میں بار بار ثابت کر رہا ہوں کہ 2 اور 2 4 بنتے ہیں. ایک منٹ مجھے بات کرنے دو، مجھے مجبور نہ کرو میں بار بار ثابت کروں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں 2 اور 2. اور بھائی صاحب آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کیا کہ بدر سے پہلے منافق نہیں تھے. آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ بدر سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا؟ میں نے آپ کے کتاب سے دکھایا کہ عمر کیسے مسلمان ہوا. یہ بخاری کی حدیث تھی یا نہیں تھی؟ آپ کے مفسر کی دلیل پیش کی ہے، اور وہی مفسر ابو بکر صدیق کو بھی شامل کر رہا ہے. اور بھائی آپ کے مذہب میں علماء کے اقوال حجت ہوتے ہیں؟ تو نہیں ہے نا، آپ کے مذہب میں علماء کے اقوال حجت ہوتے ہیں؟ جی ہمارے مذہب میں علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے. یہ جو مجاہد کا قول آپ نے پڑھا ہے، یہ قرآن کی آیت تھی. یہ روایت میں نے پیش کی ہے. یہ میں نے روایت پیش کی ہے. روایت پیش کی ہے. روایت ہے. روایت ہے. یہ روایت ہے کہ یہ لوگ مکے میں مسلمان ہوئے تھے، پھر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آتے. میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا آپ ڈنڈی مارتے ہیں ترجمے کے اندر. میں نے اس لیے کہا تھا وہ کتاب لائیں جس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے. میری اپریٹر کے ساتھ یہی مطلب کہ وہ ہوئی تھی، کمنٹمنٹ ہوئی تھی. آپ نے ابھی تک کوئی ایسی کتاب نہیں دکھی جو کمنٹمنٹ کے تحت ہے. میرے پاس اردو کتابیں ہیں نہیں کہ میں آپ کو اردو کتابیں پیش کروں. آپ عالم دین ہیں، عالم دین کو اردو کتابیں پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بھائی مدرسے میں بیٹھے ہیں، مدرسے میں آپ بیٹھے، آپ عالم ہیں یا ایسے ہی ہیں؟ اچھا شیخ صاحب دیکھیں، ہمارے مذہب میں علماء کے اقوال حجت نہیں ہوا کرتے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ کیا چیز حجت ہے؟ قرآن کی آیت حجت ہے، احادیث حجت ہے. میں نے در منصور سے جو آپ کو دکھائیں وہ روایات ہیں. مجاہد کی حدیث ہے، روایت ہے. وہ کہتا ہے کہ جنگ بدر میں ایسا ہوا، تو یہ اس کے اجتہاد نہیں ہے. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ کو، بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے خادم صاحب، آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے استدلال نہیں کر رہے کہ ابو بکر عمر کفار کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں لڑنے آئے تھے. ہم نے یہ نہیں کہہ رہے بھائی. آپ بار بار کہہ رہے کہ وہ تو کفار کے ساتھ لڑنے نہیں آئے تھے اسلام کے مقابلے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے بھائی صاحب. ایک منٹ 5 مرتبہ مومن کہہ رہا ہے، آپ ان کو منافق کہہ رہے ہیں. بدر والوں کو وہ اس کا میں جواب دوں، میں اس کا جواب دے دوں گا. اب آپ مجھے یہ جواب دے دو اس سوال کا. میں نے جو حدیث دکھائی بخاری کی، اور میں آ جاؤں گا کہ قرآن میں بدر والوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جو بولا ہے، مومن بولا ہے، وہ کس معنوں میں بولا، وہ میں اس کا جواب دے دوں گا. آپ مجھے اس بات کا جواب دیں، جو حدیث میں نے دکھائی ہے. آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ عمر کا کفر کب سے شروع ہوا تھا. میں نے کہا کبھی وہ مسلمان ہوا ہی نہیں. آپ کے بخاری سے میں نے دکھایا نا کہ وہ کس طرح مسلمان ہوا. آپ کیا اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہو، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قرآن میں بھی سورہ نازل ہوئی ہے ان شانئک الابتر، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، آپ اس کے ساتھ سمجھوتا کر کے اس کی حوصلہ افزائی سے اسلام قبول کرتے ہیں، یہ کیسا اسلام ہے؟ مجھے سمجھا دو بھائی، یہ کیسے مخلصانہ اسلام ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے ذرا سمجھا دیں.
آپ زیادہ جانتے ہیں یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ مجھے سمجھا دو، یہ حدیث ہے نا آپ کی کتابوں کا، مجھے یہ حدیث سمجھا دو. میں کہہ رہا ہوں حدیث آپ نے دکھائی، میں نے حدیث آپ کو دکھائی، آپ کے شیعہ کا قول پیش کیا، آپ ان کو نہیں مان رہے، لیکن اب میں قرآن آپ کو دکھا رہا ہوں. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. قرآن کے بعد کوئی ایسی بات نہیں جس پر آپ ایمان لے آؤ، لیکن اس کے باوجود بھی آپ مجاہد کا قرآن میں قول کوئی پکڑے آیت ہیں. ہے بھائی کہ ابو عمر جب اسلام لائے تھے، عمر بن وائل کے عاص بن وائل کے ساتھ جب اسلام لائے تھے تو وہ خلوص سے اسلام لائے تھے؟ ایسی کوئی آیت ہے قرآن میں جو اس کے مقابلے میں لا رہی ہے؟ یہ جو آپ نے آیت کریمہ پڑھی ہے یقول المنافقون، اس کے اندر مکمل وضاحت آپ نے بیان کی ہے کہ منافق وہ تھے جو لڑنے کے لیے آئے تھے، جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے. مومن وہ ہیں جن کو رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر لیکن وہ اس میں غزوہ منحصر بدر کے نہیں ہے. واقعے میں 5 مرتبہ مومن کہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کا انحصار کس پر ہے؟ آپ کو تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا انحصار کیا ہے، وہ ہے بغض صحابہ پر. ٹھیک ہے نا؟ آپ بالکل کا بالکل، انحصار کیا ہے؟ منافق بغض صحابہ کے صحابہ پر، مبغض ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جی سر. دیکھیں میں آپ کو ایک آیات کریمہ سناتا ہوں. نہیں اب دیکھو، میں ایک منٹ میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں. ایک سوال کا جواب دے دوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ صحابہ کو، بدر والوں کو مومن کہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی بولیں سر، بولیں. مجھے بس تم اب میری بات کو نہ کاٹیں، مجھے بات کرنے دیں. جی دیکھیں قرآن مجید میں ظاہر اسلام کے روح سے بعض لوگوں کو مومن کہا گیا ہے، در حقیقت وہ مومن نہیں ہے. یہ اس بات پر علماء کے ہاں اجماع ہے، یعنی یہ کوئی، میں آپ کے پیش نظر پہ آپ کو کوئی کنٹروورشل ایشو نہیں بتا رہا. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے میرا محترم ناظرین، الایمان لابن تیمیہ الحرانی بتحقیق الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی. اب یہ کہتے ہیں کہ اردو کتاب مجھے دکھاؤ. آپ کیسے ادھر 10 مولوی بیٹھے ہیں مسجد میں، ان کو اردو کتاب کی ضرورت ہے. یہاں پر فالخطاب بیا ایھا الذین آمنوا غیر الخطاب انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. ان الخطاب، ملاحظہ فرمائیے، فرماتے ہیں ان الخطاب بیا ایھا الذین آمنوا يدخل فیہ من اظہر الایمان وان کان منافقا فی الباطن يدخل فیہ فی الظاہر. یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں وہ منافق جو اظہار ایمان کرتا ہے اور باطن میں منافق ہے وہ بھی شامل ہو جاتا ہے. وہذا متفق علیہ بین اہل السنہ. اور یہ مسئلہ اہل سنت میں کیا ہے؟ اہل سنت میں یہ مسئلہ تو سر یہ خطاب ہے، قرار نہیں ہے. اب بھائی یہ سن میں نے لو نا، آپ کی کئی مرتبہ سنی ہے تبلیغ. اور بھائی سن لو پھر ٹھیک ہے مزید نا؟ مزید یہ سن لو تم. آپ کی تقریر سنی ہے. یہ تفسیر میں تفسیر 1000 بیضاوی مرتبہ ہے، سن بیٹھا ہوں. یہ تو وہابی بھی نہیں ہے، کتاب یہ نا. اشاعرہ کی میں تفسیر ہے. آپ کو سمجھاتا ہوں، میں آپ کو نہیں مجھے نہیں یہ سمجھا بات دو. بھی آپ کو میں سمجھاتا ہوں. تو نہیں کہہ دو کہ بدری میں کو، سمجھاتا ہوں آپ بدریوں کو اللہ تعالیٰ نے مومن بولا ہے. ابھی میرے جواب ختم نہیں ہوا ہے. میں آپ کو ایک ایسی چیز سنا دوں جو آپ نے کبھی نہیں سنا. سن لو ابھی، سن لو بھائی، سن لو. ایک منٹ ایک بدری کا میں دکھا دیتا ہوں جو مرتد ہوا ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا. اور میں دکھا دوں بدری جو پیغمبر کو گالی دیا اس نے مرتد ہوا ہے، بخاری میں موجود ہے. دکھاؤں؟ کہتا ہے عمر بدر میں آیا تھا. تو کیا ہوا؟ بدر میں آیا تھا. بات نہیں ہے، میری بات ہو رہی ہے شیخین پر، شیخین پر. اور بھائی تم شیخین کے لیے جو ملاک لے کے آتا ہو نا، جو کرائٹیریا لے کے آتے ہو، کہتے وہ بدر میں تھے. اب بھائی بدر میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ منافق نہیں تھے، بدر میں منافق بھی تھے. بدر میں ایسے لوگ تھے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گالی دیا، مرتد ہو گئے دین سے. مجھے بولنے دو گے، میں دکھا دوں گا اسلام ثابت. میرے سوال کا کیوں نہیں جواب دے رہا؟ مجھے بتا دو کہ ابو عمر جس طرح ایمان لایا، اسلام لایا، وہ کس کی میرے ساتھ میٹنگ کر کے اسلام لایا؟ ٹھیک ہے نا؟ تم کیا کہتے ہو؟ جو پیغمبر کو گالی دیتا ہے تم اس کے ساتھ بیٹھے میٹنگ کرو گے؟ تیرے غیرت کہاں ہے؟ اس نے اس کو اجازت دی اسلام لانے کی. یہ کوئی مخلص مسلمان ہو سکتا؟ آپ کو زیادہ پتہ ہے اسلام کا. تو تم یہی کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن بولا نا قرآن میں. بدریوں کو ظاہر اسلام میں، اس ظاہر اسلام میں منافق بھی آ جاتے ہیں. کو پتہ نہیں تھا ساری.
اور حضرت بات سنیں گے تو پھر اگلی بات میں کروں گا. سنیں گے. کچھ لوگ ایسے تھے جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ سے بغض تھا. کچھ لوگ تھے جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ سے بغض تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. جب بھی ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے یہ ہمارے سبب سے ہے، اور جب ان پر بدحالی آتی تو وہ اس کو موسیٰ اور ان کے اصحاب کی طرف نحوست قرار دیتے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا سنو، ان کافروں کی نحوست کا اس کا عمر سے کیا نحوست تعلق ہے ثابت بھائی؟ شدہ ہے، لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں. ایک منٹ بات اس سنیں. کا عمر ابو بکر سے آگے کیا رب تعلق ہے؟ العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِ بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں دنیا کے سارے معجزے ہی دکھا دو، پھر بھی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. میں کہہ رہا ہوں اصحاب بدر کو رب نے 5 مرتبہ مومن کہا، لیکن آپ جو ہے قرآن کے مخالف لوگوں کے اقوال اور اپنی آراء پر قائم رہتے ہوئے ان کے نفاق کی بات کر رہے ہیں. کیا یہ ایمان تو ہے بھائی کہ صاحب آپ کو میں رب تعالیٰ نے دیوار سے پیغمبری کا منصب دیا میں ہے؟ دیوار سے بات کر رہا ہوں بھائی. انہوں نے جو قرآن کی آیت پڑھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کے متعلق، اس کا ابو بکر عمر سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے یہ سب توضیح نہیں دیا. جیسے بات رہی بات رہی کہ بدر والوں کو مومن بولا ہے، تو میں نے آپ کی کتاب سے دکھا دیا کہ مسئلہ اجماعی ہے. منافق کو بھی اللہ نے قرآن میں مومن بولا ہے. میں قرآن سے دکھا رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کیا جب میں قرآن کے متعلق بات کر رہا ہوں، اور پھر میں نے آپ دکھائیں آیات، قرآن سے آیات دکھائیں. بسم اللہ، اجازت دو، پھر چپ کرو تاکہ میں دکھاؤں. دکھاؤ. تو تم نے بولنا ساکت کیوں نہیں ہوا؟ بولنا نہیں بھائی جب میں بات کر رہا ہوں. قرآن کی آیت ہے، ملاحظہ فرمائیے. کتاب ہے تفسیر البیضاوی، انوار التنزیل و اسرار التعویل، تالیف عبداللہ ابن عمر البیضاوی الشافعی. یہ اشاعرہ کا بہت بڑا مفسر ہے. جزء اول، ملاحظہ فرمائیے، کتاب بیروت میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 84 میں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے. سورہ کون سا ہے بھائی؟ سورہ نمبر ہے میرے خیال میں سورہ بقرہ ہوگا یا سورہ آل عمران، مجھے بھی یہاں پہ لکھا نہیں اس نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر. جو لوگ ایمان لائے ہیں، اور جو یہودی ہیں، اور جو نصرانی ہیں، اور جو سابعہ ہیں، اگر یہ اللہ اور یوم آخر پہ ایمان لائیں. اور بھائی جو ایمان لائیں، اگر وہ اللہ اور رسول پہ ایمان لائیں، جو ایمان لائیں ان میں سے جو اللہ اور رسول پہ ایمان اور روز آخرت پہ ایمان لائیں. اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ جو ایمان لائیں وہ تو دوبارہ کیسے ایمان لا سکتا ہے؟ وَعَامِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. جو ایمان لائیں اللہ اور روز قیامت پر، تو یہ لَهُمْ أَجْرُهُمْ، اور یہ جنت جائیں گے. اچھا، فرمایا ان الذین آمنوا سے مراد بألسنتهم یریدون به المتدینین بدین محمد المخلصین منهم والمنافقین. یہاں پر جو ان الذین آمنوا ہے، اس سے مراد وہ ہے جو زبانی طور پر مسلمان ہے. ہو سکتا ہے مخلص ہو سکتا ہے منافق ہو. یہ اگر منافق ایمان لائے گا، یعنی حقیقی ایمان لائے گا، تو جنت جائے گا، ولا نہیں جائے گا. ملاحظہ فرمائیے، یہ سورہ نساء آیہ نمبر 89 ہے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اے ایمان والو، اپنے سلاح کو اپنے ساتھ لے لو اور جہاد کے لیے نکل جاؤ، اکیلے یا مثلا جمعیت کے ساتھ. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ. اے ایمان والو، آپ میں سے وہ لوگ ہیں جو آپ کو روکتے ہیں جہاد سے. اور بھائی ایمان والوں میں سے کوئی ایسا ہے جو دوسرے ایمان والوں کو روک دے، دوسروں کو منع کر دے کہ جہاد کے لیے نہ جاؤ؟ وَإِنَّ مِنْكُمْ یہ کس میں سے ہے؟ ان الذین آمنوا میں سے ہے نا، یعنی ان الذین آمنوا منافقین ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. یہ وہ لوگ ہیں
کہ اگر مسلمان جنگ میں شہید ہو جائیں تو کہتے ہیں اللہ کی نعمت ہے مجھ پر کہ میں جنگ میں طے نہیں تھا کہ میں شہید ہو جاتا. تو یہ کن میں سے قرآن کی آئے؟ یہ کس سورہ میں ہے بھائی؟ سورہ نساء ہے، آئے نمبر 71 اور 72. ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن بولا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن بولا. یہ مومن نہیں ہے، یہ منافق ہے. قرآن مجید میں بہت جگہ ہیں کہ مومن کا لفظ منافق پہ ظاہری اسلام کی وجہ سے اطلاق ہوئی ہے. ملاحظہ فرمائیے سورہ توبہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. اے ایمان والو تجھے کیا ہوا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ تم جہاد کے لیے نکل جاؤ، تم اپنی جگہ سے ہلتے ہی نہیں ہو، اپنے جگہ سے ہلتے ہی نہیں ہیں. اور بھائی جو رسول کا فرمان نہ مانے، جہاد کے لیے نہ نکلے، وہ مومن ہے یا منافق ہے؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل الا تنفروا يعذبکم عذابا الیما. یہ قرآن میں بہت ہے بھائی. سر 10 آیاتیں پڑھیں گے، کیسے جواب دوں گا میں آپ کو؟ جواب دے دو بھائی. یہ جو آیات کریمہ ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، اس کے اندر تمام قسم کے لوگ جو پہلے مذہب پر تھے اگر اسلام قبول کرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جنت ہے، ان کو ان الذین آمنوا، آمنوا کون ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئون. آمنوا سے کیا مراد ہے؟ ہاں، جیسے وہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، وہاں پر بھی اہل کتاب کے جو صاحب ایمان تھے، لوگ جو دین فطرت پر تھے، ان کے لیے حکم تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تمہیں دوہری رحمت ملے گی اور اللہ تمہیں نور عطا فرمائے گا. یہ بھی اسی طرح کا ہے معاملہ. آپ کیسے کہہ رہے ہیں اگر مومن اور منافق کے لیے کوئی فرق نہیں ہے؟ بات سنیں، اگر مومن اور منافق میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ عرض یہ ہے نا، عرض یہ کہ آپ سمجھتے نہیں ہے نا، آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں بھائی. ایک آدمی پریٹینڈ اداکاری نا، اداکاری آپ کی بہت اچھی ہے. ہم ایک چیز کو 10 دفعہ سمجھا چکے ہیں، سب لوگ سمجھ چکے ہیں، بس آپ ہماری بات کو نظر انداز کرتے ہیں. کوئی اپنی سے وہ جو آپ کے اپنے دل میں ہے وہ باتیں تکرار کرتے ہیں. بھائی آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافق کو قرآن مجید میں ظاہری اسلام کی وجہ سے مومن بولا ہے. مجھے بتائیں دیکھیں، یہ آپ کے علماء نے فرمایا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے. سر بات تو سنیں، عبداللہ بن ابی ہے یا ان کے پیروکار ہیں، کیا ان کو منافقین کو علیحدہ نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یعنی کیا؟ مومنین کو علیحدہ نہیں کیا؟ بعض مومنین کو علیحدہ کیا، دوسروں کو علیحدہ نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق جو اپنے نفاق کو چھپاتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو علیحدہ نہیں کرتے تھے. ان سے پیار سے پیش آتے تھے، منافقین سے محبت سے پیش آتے تھے، ان سے بالکل مسلمانوں جیسے برتاؤ کرتے. آپ کو کیسے کہا یہ بات؟ آپ کو یہ بات کیسے کہی ہے؟ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. اسلام نے ان کو ٹائم دیا، جب ان کا اینڈ ہو گیا، جب وہ سدھرے نہیں تو اسلام نے، اللہ نے ان کو علیحدہ کر دیا اور مومنوں کو علیحدہ کر دیا. بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ سننا چاہیں تو میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناؤں؟ نہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ نہ دکھائیں، میں دکھاتا ہوں آپ کو. آپ کیا دکھائیں گے بھائی صاحب؟ دیکھیں قرآن پاک کی آیات صاحب، علامہ صاحب دیکھیں، ہمارا نتیجہ آپ کے سے گفتگو کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے، آپ سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ ہماری بات کو ایسے اپنے اس کان سے جاتا ہے نا، اس کان سے نکال دیتے ہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہیں. اور میں نے آپ سے 10 دفعہ پوچھا ہے، عمر کا جو اسلام ہے، عمر کے اسلام کا واقعہ جو ہے نا بخاری میں موجود ہے، اور ساتھ انعام کا ذکر بھی کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او بھائی جب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ، میں بخاری سے دکھا دوں، او بھائی میں بخاری سے دکھا دوں کہ بدری صحابی مرتد ہو گیا. کے باوجود اور بدری جب مرتد ہو جاتا ہے تو میں کیا اس کے مطلب کیا کہو گے؟ مرتد ہوا ہے، میں عرض کروں، مجھے دکھا دوں کون مرتد ہوا ہے، بات کریں نا. بدری
बात दिखा करें दूं? कौन मुर्तद हुआ है। अगर मैंने साबित किया कि बदरी सहाबी हाँ, मुर्तद हो गया, वाजिबुल कत्ल हो गया, जिसको तो फिर आप अपनी बात वापस लेंगे? फिर नहीं कहेंगे कि अबू बकर उमर बदर में थे इसलिए मोमिन है? बदरी साहब कैसे मुर्तद हुआ? अगर मैं हाँ? देखो, मेरे सवाल तो मेरे भाई सवाल का मुझे पहले ये जवाब दे दो, बताएं, फिर मैं मेरी बात सुने दिखाऊंगा। ना, वल्ला मैं मेरी नहीं बात तो दिखाऊंगा, सुने। मैं नहीं दिखाऊंगा उस वक्त तक कि तुम मुझे मेरे सवाल का बोलने जवाब दे, दे दो। मुझे बोलने दे, मैं आपको बताता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो बदर में शरीक हुए, रब ताला ने उनको मोमिन कहा। ठीक है ना, बात हो रही है उसमें शेखैन मुनाफिक पर, भी आ जाते हैं, शेखैन उसमें शरीक मुनाफिक हुए, भी आ जाते हैं, उसमें मुनाफिक भी आ जाते हैं। सारी दुनिया आ गई उसके अंदर, सारी दुनिया आ गई उसके अंदर। हम शेखैन पे बात कर रहे हैं, जब बदर के अंदर है तो रब ताला ने उनको मोमिन कहा। उसको नहीं बदर कहा तक वो मोमिन, बदर उसके में, बाद बदर आप वाल उसकी अबू तफसीर बकर उमर करें। को मोमिन नहीं कहा, बदर वालों को मोमिन कहा है, और उसमें मुनाफिक भी आ जाते हैं। वो बदर में शरीक नहीं थे, वो तो बदर में शरीक बदर नहीं में थे। मुनाफिक भी जो शरीक थे उनको भी मोमिन बोला है ना। थोड़ा थोड़ा ठंडे ध्यान से, ठंडे ध्यान से, ठंडे ध्यान से बात सुने, ठंडे ध्यान। अभी आप कह रहे हैं कि मैं बदरी साहबी दिखाता हूं जो मुर्तद हुआ, वाजिबुल कत्ल हुआ। जी सर। आपके पास इतना शवाहिद है ना कि अब बदर वाला बुखारी साहबी से, मुस्लिम से, बात तो सुने सर, और आपके बात तो उलमा के सुने। इजमा से, लेकिन उसको मैं कह दिखाने रहा से हूं, पहले मेरे सवाल के मैं जवाब दे कह रहा दो। हूं, अगर मैंने मुझे दिखा मुझे दिया। बात करने देना हम्म, सर, बात करने देना। हम्म, आप कह रहे हैं कि वो बदरी साहबी मुर्तद हुआ तो रब ताला ने उनको मोमिन कहा। बाद में अगर शेखैन में से कोई मुर्तद हुआ तो उस पर दलील लाएं, क्योंकि आपकी और हमारी बात शेखैन पर हो रही है। ठीक है भाई, भाई साहब, आपके पास कोई दलील है नहीं, आप कहते हैं कि कोई बंदा शेखैन पे भाई ईमान साहब, साबित भाई कर साहब, दे, मैं अब अर्ज मैं क्या कर अपना रहा नाम हूं? चेंज कर दूंगा। इतना बड़ा चैलेंज करते हैं और आप वहां से लेते हैं, इधर से लेते हैं। कोई शेखैन के देखें, मतलब कोई दलील लाए ना सर। एक एक आदमी जो शेखैन बात के को समझ मतलब कर, दलील है, शेखैन के मतलब उनकी सराहत हो, उनकी और सुन लो फजात हो, ना उनका भाई, नाम हो। और भाई सुन लो, मैंने तो सुनाए दलील लेके आया हूं ना। और भाई मैं उनके सुनाए दलील लेके आया हूं उनके सुनाए असल इस्लाम पर, कि अबू उमर कैसे मुसलमान हुआ था, किसके हौसला अफजाई से मुसलमान हुआ है वो। असले ईमान के बाद और भाई मैंने चुप, कुरान मेरी की बात ना 5 काटो, बस आयतें पढ़ने के लिए मेरी मैं बात ना काटें प्लीज। मैं इधर चीखने का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं पढ़ दूं। मेरी बात को ना काटो। देखो, तुम कहते हो दलील लेके आओ, तुमने दलील का जवाब दिया। मैंने आपके किताब से कि उमर कैसे मुसलमान हुआ है मैंने मैंने दिखा 5 दिया। आयतों से रद्द करना है आपका। सुन लो भाई, मेरी बात को ना 5 काटो आयतों में मोमिन प्लीज, कहा मेरी रब बात को ना ताला ने। काटो प्लीज, मेरी बात को ना काटो, ठीक है ना। मैंने उसका असल इस्लाम दिखा दिया। आपने उसके मुकाबले में शेख मोहसिन नजफी के कौल से एक झूठी बात नकल की है। शेख मोहसिन ने ऐसा नहीं कहा। उस शेख मोहसिन, मुझे यकीन है शेख मोहसिन ने ऐसा नहीं कहा। लानतुल्लाहि अलल कादिबिन, ये आपका कौल है। आप कहते हैं लानतुल्लाहि अलल प्लीज मेरी कादिबिन, बात को आप ना काटो कहते ना, हैं, इस ठीक है तरह ना। तो गुफ्तगू नहीं अभी होती भी ना कि आप तुम नोट करें, हर देखते हैं 15 कि सेकंड मैंने मेरी। झूठी बात निकाल की है या सच्ची बात कही है, या आप मुझ पे इफ्तरा कर रहे हैं, बहतान लगा रहे हैं। इजाजत दो, इजाजत दो बाजी, भाई साहब। हर 15 सेकंड तुम मेरी बात को काटते हो, और मुझे तकलीफ होती है, मेरे सीने में दर्द होती है चीखने की वजह से, क्योंकि आप मुझे काटते हो। मैं नहीं चाहता कि जोर लगाऊं, मुझे प्लीज मुझे बात करने दो आराम से। उमर का मैंने दिखा दिया कि भाई उसके पास, आपके पास कोई रद्द नहीं है कि उमर कैसे मुसलमान हुआ है। तुम बयान करो ना कि तुम कैसे एक शख्स, तुम किसके। 363 फिर शुरू हो गया भाई इस तरह। खादिम आप कैसे हुसैन साहब, कहते मैं मेरे आपसे इस पास तरह दलील गुफ्तगू नहीं नहीं है? कर सकता भाई। खादिम हुसैन साहब, अब सर आपको चुप आपको सुनना होगा मेरी बातों को। खादिम साहब, आपको मेरी बात सुनना होगा भाई साहब, प्लीज मेरी बात को सुन लो। तुम बात करो, आपने फिर मुझे बात रिवायत करने। कही, मैं 5 आयतें पढ़ने के लिए तैयार बैठा हूं। मैं 5 आयतें पढ़ने के लिए तैयार बैठा हूं। असहाबे बदर के ईमान पर कि रब ने उनको मोमिन कहा। समझ गया, आप मुझे आपकी बात करने दो। रिवायत का रद्द आप हो 100 गया कि आयत वो मोमिन पढ़ने के थे, लिए तैयार है, मुझे उसके पता है। बाद आप उनकी तकफीर करें। आप 100 आयत पढ़ने के लिए तैयार होंगे, मुझे बात करने दो बस, ठीक है ना। मैंने आपके किताब से एक उमर का इस्लाम मुखलिसाना इस्लाम नहीं था साबित कर दिया, उसमें शक ही नहीं है कि इस शख्स को कुफार का मेरी एजेंट था। मसला की किताब पढ़ी है या रब का कुरान पढ़ा है? भाई साहब सुन लो मेरी बात को, प्लीज सुन लो, मैं आपकी बातों का जवाब देना चाह रहा सर हूं। कैसे सुनूं? मैं कुरान की बात कर रहा हूं, आप मेरी किताब कह रहे हैं। ओके आप साहब, अपनी किताब नहीं ठीक है मानते, मैं भाई, अपनी इस तरह किताब फिर नहीं मानता, मैं गुफ्तगू नहीं हो कुरान सकती पढ़ रहा आपके हूं। साथ। बात करें कुरान। सालिस आएगा तो गुफ्तगू होगी, इस तरह गुफ्तगू नहीं हो सकती कि आप मुझे बात ही नहीं सर करने देते। कुरान मैं पेश करूं, आप भी कुरान पेश करें। मैं कुरान पेश करूं, आप कुरान पेश तो करें, मैंने बस। कुरान की आयत पेश किया ना, मैं जो आपके बात कर उलमा रहा का हूं, इजमा पेश किया है कि कुरान में मुनाफिक को ज़ाहिरी इस्लाम की बिल्कुल वजह सर। से मोमिन कहा गया है।
وہ شیعہ کتابیں میں نے پیش کی ہے. کون سی آیت پڑھی ہے؟ یقول المنافقون للذین میں نے بہت ساری آیت پیش کی اس ہے. کے تحت آپ نے کیا بیان میں نے کیا؟ بہت ساری آیت پیش کی اور مزید بھی کون سی آیت پیش آیت؟ کر سکتا ہوں. بس اس طرح سر جب سالس آئے گا آپ کے بدر ساتھ کے متعلق کرے نا، بدر خادم تک کرے صاحب نا، خادم صاحب بدر میں تک تک کرے گیا ہوں. نا. میں خط تک گیا ہوں. اس طرح میں آپ سے گفتگو نہیں چیخنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا بھائی. لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی نا، کیونکہ آپ مجھے بات کرنے ہی نہیں دیتے. 10 سیکنڈ کے بعد کاٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کو اور پھر مباحث نہ کریں. ٹھیک ہے بھائی صاحب، خلط مبحث جو بھی ہے، سالس آئے گا گفتگو گفتگو، سالس آئے گا گفتگو کریں. قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، آپ بھی ان کے لیے قرآن سے دلیل دیں. یہ اصول ہے. آپ ادھر سے پکڑتے ہیں، ادھر سے پکڑتے ہیں، آپ دلیل اس وقت دیا جائے گا جب آپ سامنے والے کو گفتگو کرنے دیں گے بھائی. جب آپ مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتے تو میں کیا کروں؟ شیخین کے متعلق قرآن کی آیات پڑھیں، میں خاموش ہو جاتا ہوں، ورنہ مجھے ان کے ایمان پر 5 آیاتیں پڑھنے دیں. اجازت دیں بھائی صاحب، میں آپ کے ساتھ اس طرح گفتگو نہیں کر سکتا. آپ جب سالس آئے گا، پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا سالس آئے گا آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے نا. ابو بکر عمر، کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں قرآن کی آیت پیش کروں. حدیث جو ہے قرآن ہی کی طرح حجت ہے. میں قرآن کہ صرف قرآن مجھے دکھاؤ. پیش کر رہا ہوں قرآن کے سامنے کوئی اور دلیل نہیں. قرآن میں ابو بکر عمر کے اسلام کی کوئی دلیل نہیں ہے بھائی. ابھی مجھے معلوم ہے کہ آپ جانا چاہتے ہیں. بات سنیں. آپ جانا چاہتے ہیں مجھ سے، لیکن آپ میں بالکل میں آپ سے تنگ آ گیا ہوں کیونکہ آپ میری بات کو کاٹ دیتے ہیں. خادم صاحب، میرا آپ سے جو پرابلم ہے 2 چیزیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو میری دلیل یا تو سمجھ نہیں آتی، یا آپ اداکاری کرتے ہیں، اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، کوئی اور چیز نکال دیتے ہیں. تو اب میں ہر دفعہ اپنے دلیل کو 3 دفعہ 4 دفعہ دہرانا پڑتا ہے مجھے. ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود بھی اس کا جواب نہیں دیتے. اس کو جیسے میں نے بولا ہی نہیں، میں نے کچھ اور بولا. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ میری بات کو کاٹتے ہیں. دیکھیں سر، اگر آپ کو میری بات دیکھیں، سن لیں پلیز. جب آپ کو میری بات نہیں سمجھ آتی، ناظرین کو سمجھ آ جاتی ہے، سب لوگ آپ جو اداکاری کر رہے ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، تو پھر میں معذور ہوں آپ سے گفتگو کرنے کی. جب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے علماء جھوٹ نہیں کہتے کہ قرآن میں منافق کو مومن بولا ہے قرآن نے ظاہری ایمان کی وجہ سے. احکامات میں ایک ہے رب. تو دیکھیں بات سنیں، میں آپ کو یہ بات بھی سمجھا دیتا ہوں. منافق کا ایک معاملہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ. ایک معاملہ ہے رب کے ساتھ. کسی نے کلمہ پڑھا، ہمیں حکم ہے آپ ان کے ساتھ معاملہ مسلمانوں والا کریں گے، کیونکہ ہم دل کا راز نہیں جانتے. ایک معاملہ ہے رب کے ساتھ، رب ان کے دلوں کو بھی جانتا ہے، اور رب تعالیٰ نے ہر منافق کو ذلیل بھی کیا ہے، رسوا بھی کیا ہے، اور ان کے متعلق قرآن کے اندر آیاتیں بھی یعنی ارشاد فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تکفیر بھی فرمائی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ حکم ہے ہمارے لیے جو کلمہ پڑھتا ہے آپ اس کو کافر نہ کہیں. یہ بھائی صاحب، یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے. اللہ سر مجھے تو بات کرنے دے، بات تو سن لینا. ٹھیک ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں شیخین کے ایمان پر قرآن کی آیات پڑھتا ہوں، اور آپ جو ہے ان کی تکفیر پر قرآن کی آیات پڑھیں. اگر ہے تو سبحان اللہ، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ کے پاس سالس آ جائے گا پھر گفتگو کر لیں گے آپ سے. اب جواب سن لو بھائی. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال بھی جانتا ہے، ظاہر کا حال بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ظاہری ایمان کے پیش نظر جو لوگ اسلام کا اظہار، ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اس ظاہری اسلام کے ملاحظے میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مومن بولا ہے قرآن مجید. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعاً مومن ہے. تو اس طرح کے الفاظ میں منافق بھی آ جاتے ہیں. میں نے آپ کے اپنی کتاب دکھا دی کہ یہ مسئلہ پھر شروع ہو گیا. یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے، یہ مسئلہ اجماعی ہے. یہی تو پھر سوال ہے نا. ان کو رب نے مومن کہا، آپ ان کو کس بیس پہ مومن نہیں کہیں گے؟ اور بھئی یہ مسئلہ اختلافی ہے نہیں، یہ اجماعی ہے. آپ اپنے علماء سے پوچھو نا، یہ تفسیر ہے. آپ کو جب خبر نہیں، آپ کیسے کہیں گے یہ مومن نہیں ہے؟ ابھی میں بتاتا ہوں، ابھی سن لو. علماء نے تو صرف یہ بیان کیا نا کہ ان کے احکامات جو مسلمانوں جیسے ہیں. نہیں، علماء نے بہت کچھ بیان کیا، آپ کو پتہ نہیں ہے نا. آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ اور بھائی صاحب آپ مجھے بتاؤ نا، خادم صاحب. آیات پڑھ کر سناؤں گا آیات ایمان حضرت ابوبکر صدیق پر. آپ ایسے چیلنج کر رہے ہیں دنیا کو. بھائی صاحب میں تو آپ کے لیے اس آیت کا آپ ترجمہ کرو. آپ جو بھی کرنا ہے کریں، میں انشاءاللہ بیٹھا ہوں. ابھی جو میں نے آیت پڑھی آپ کی خدمت میں، یہ سورہ نساء ہے.
سورہ نساء قرآن کھول دو, آپ پڑھو اس کو. سورہ نساء آیہ 71-72 میں نے پڑھی ہے نا, اس میں تو میں نے ثابت کر دیا کہ اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں, مومنین میں منافق بھی ہیں. تم اس کو پڑھ کے 71-72 کو پڑھ کے سنا دو, ترجمہ تو کرو. سر احکامات میں میں نے کہا احکام کی بات نہیں کر رہا ہیں، ہوں, لیکن وصف جہاں کی پہ بات کر رہا ہوں. ہو رہی ہے شیخین کے ایمان کی اور ان کے تکفیر کی, آپ اور نے بھائی ان کی تکفیر شیخین کو کرنی ہے, آپ میں نے ان اس کا ایمان ثابت کرنا ہے. او میں بھائی تو قرآن صاحب, کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں, آپ ان کے متعلق قرآن کی آیت پڑھیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بدر میں شریک تھے, بدر والوں کو اللہ نے مومن بولا ہے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ بدر والوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری ایمان کے مطابق ایمان مومن بولا ہے. تو آپ 71-72 کو پڑھیں نا, ابھی پتہ چلے گا کہ قرآن میں ظاہری ابھی ایمان کی آپ وجہ سے منافق ایک کو منٹ مومن بولا نہیں بولا. ایک منٹ میری بات سنیں گے, ایک منٹ میری بات سنیں گے, سورہ نساء آیہ 71-72 پڑھو صرف بھائی, ایک منٹ بس میری ختم. بات سنیں. نہیں نہیں 71-72 سر تم ایک پڑھو, منٹ میری ترجمہ بات کرو. سنیں گے, ایک منٹ میری بات سنیں گے, ایک منٹ میری بات سنیں گے, صرف ایک منٹ. ہاں ابھی آپ نے کہا, دیکھیں میں نے کہا اصحاب بدر کو اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ مومن کہا, اور آپ نے کہا میں دکھاتا ہوں اصحاب بدر میں سے کوئی مرتد بھی ہوا ہے اور واجب القتل بھی ہوا ہے. بالکل تو دکھاؤں گا, میں نے آپ کو یہ جواب دیا کہ ہاں جی, بالکل بالکل اور میں نے کہا میں ہے, نے آپ کو یہ کہا, جی بالکل میں نے یہ کہا ہے. آپ نے کہا نا ایسا, ہاں جی بالکل کہا. کہا, لیکن میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت اصحاب بدر جنگ بدر تک مومن ثابت, اس کے بعد آپ شیخین کی کوئی تکفیر کی بات کریں, میں اس کا رد کرتا ہوں. عرض وہ یہ ہے اصولی نا, بات ہے. اب آپ کے کون کھوپڑی مرتد میں یہ ہوا, باتیں نہیں کیسے ہوا, جاتی نا اس سے ہمارا کوئی حضرت. تعلق اللہ نہیں. جانتا بس میں آپ سے گفتگو نہیں کرتا بس تھا آج کی گفتگو میں. اللہ جانتا ہے کہ میں آج بھی آپ کو بات نہیں کرنے دیتا. میں سالس کو کے آنے تک میں آپ کو نہیں, آپ نے ساتھ جو علماء تھے بٹھا دی, دکھا دیا کہ میرے پاس ادھر 6 عالم بیٹھے ہیں نا, میں نے ان کے احترام میں آپ سے بات کیا, کیونکہ پچھلے ہفتے بھی آپ سے بات ہوئی تھی نا. آپ سے بے بات شک کرنا آپ مجھے بالکل بے بات فائدہ سنیں, ہے, مجھے آپ پتا بے چلا. شک بات نہ کریں, میری بات نہ کاٹیں مجھے پلیز, میری بات نہ سنیں. مجھے میری بات نہ کاٹیں, بات نہ کاٹیں, بات نہ کاٹیں. اس شخص کو یہ جملہ نہیں آپ پتا چل رہا میں کہ بھائی صاحب بدر والوں کو جو مومن بالا بولا ہے اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں, یہ اس بات کو یہ نہیں سمجھ رہا. ٹھیک ہے نا, میں کہہ رہا ہوں اس کی یار دلیل میں کیا ہے, یہ تم خود بات سورہ کر نساء رہا پڑھو ہوں, آیہ بات 71-72. سنیں. اگر میری بات غلط ہے نا, سورہ نساء پڑھو بات آیہ 71-72, وہ بھی نہیں پڑھ رہا نا. سر بات ہو رہی ہے شیخین پر, وہ کب مرتد ہوئے بدر کے بعد, وہ آپ بیان کریں, وہ شروع میں سے ان کا رد میں نے کرتا ہوں. شروع سے دکھا دیا کہ اس کا اسلام کیسا تھا, عمر کا, اس کا جواب آپ نے دیا. تو میں نے رب 100 تعالیٰ مرتبہ نے پوچھا آپ سے کے کہ اس بات حدیث کے کو تم بتاؤ نا رب کہ تعالیٰ عمر نے کیسے آپ مسلمان کی ہوا. بات کو رد کر دیا, اللہ نے آپ کی بات کو رد کر دیا. غزوہ بدر میں ان کو مومن کہہ کر, او بھائی آپ کے او بھائی مقصد صاحب, کو رد کر دیا. اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی قرآن میں دلیل ہے تو وہ پیش منافق کریں. کو ظاہری اسلام کے بنا پر مومن کہا گیا ہے, اس کو نہیں سمجھ آ رہی اس بات کو. تم پڑھو نا, ہاں, نہیں مانتے, سورہ نساء آیہ 71-72 پڑھ کے تم ترجمہ کرو, وللہ, پڑھو. دیکھیں قرآن پاک کی آیات کریمہ او بھائی میں نے پیش 71-72 کریں نا پڑھی ہے, سر, آپ میں نے 71-72 پڑھی ہے, اس میں واضح طور پر منافق کو مومن کہا گیا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں منافق کو مومن قرآن نے, اس کو پڑھو, آپ تم پڑھو 71-72 کو ترجمہ کرو. حضرت میں نے کہا خطاب میں تو ہے, احکام میں تو ہے, لیکن بات یہاں پہ ہو تو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ بدر کی. منافق کو اصحاب خطاب بدر کو میں اللہ تعالیٰ مومن نے بولا ہے نا, 5 سب مرتبہ ختم مومن کہا. بات. بدر میں تو پھر بدر میں منافق بھی تھے, بدر میں منافق بھی تھے, ختم بات. ہاں, بدر میں تو تم منافق مان تھے, گئے نا کہ وہ آپ قرآن کی پڑھو نا آیت پڑھیں نا, 71-72 کو پڑھو بھائی, قرآن کی آیت 71-72 پڑھیں کو پڑھو نا, سورہ نساء کو. بھائی صاحب آپ پڑھ معاف لیں کرو, نا. میں نے تو پڑھ لیا, میں نے تو دکھا دیا, اب آپ کی بات, آپ پڑھو نا. آپ نے تو نظر انداز مجھے کیا. تو نہیں پتا. میں نے یہ آیت بھی پڑھی ہے, میں نے سورہ توبہ کی بھی آیت نمبر 39 پڑھی ہے, میں نے اللہ آپ کا بھلا کرے بہت سارے آیات پڑھی ہیں, میں نے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 62 پڑھی ہے, میں نے بہت سارے آیات دکھائے ہیں, اور بھی آیات میرے پاس بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, سالس کے آنے تک آپ سے گفتگو نہیں ہو. سالس آئے گا, شرائط سالس آپ سے طے کرے گا. ٹھیک ہے, سالس بھی شیعہ نہیں ہوگا, آپ ہی کے جماعت کا آدمی ہوگا. ٹھیک ہے نا. پھر پہلی تو بات ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں آپ کی تعلیم کتنی ہے. آپ نے کہا کہ میں امام جماعت ہوں, مجھے پتہ بھی نہیں آپ کو حدیث پڑھنا آتا بھی ہے کہ نہیں. اس کی آواز میوٹ ہے بھائی, الحمدللہ, آواز اس کی مائکرو فون خراب ہے. ٹھیک ہے نا, میں آپ سے گفتگو نہیں کرتا, اللہ جانتا ہے. میں آپ نے علماء ساتھ بٹھا دیا کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں, 7-8 آدمی بیٹھے ہیں, میں نے تبھی آپ سے بات کیا.
آپ آئیے نا اس بات کا جواب دیجیے بالاجماع بدری جو مرتد بنا اس کا کیا کرو گے